بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الكوفيون الجملة فاعل. ثم قال هشام وثعلب وجماعة يجوز ذلك في كل جملة نحو يعجبني تقومه. ہماری گفتگو جملے تفسیریہ کے بارے میں ہے، تو جملے تفسیریہ کی تیسری مثال سورہ یوسف کی آیت مثال دیا گزشتہ درس میں کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ. تو اس جملے لیسجننہ کے بارے میں چار ترکیبیں یا چار اقوال موجود ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے. گزشتہ درس میں اشارہ کیا چار اقوال ہے، آج چوتھے قول کے بارے میں وضاحت ہے. تو چار اقوال دوبارہ ذکر کریں گے تاکہ یہ بحث ذہن میں آ جائے. تو لیسجننہ پہلے قول کے مطابق بدا کی ضمیر کے لیے جملہ تفسیر ہے، جملہ مفسرہ ہے، یہ پہلا قول ہے یا پہلی ترکیب ہے. دوسری ترکیب کے مطابق لیسجننہ کو قسم مقدر کے لیے جواب قرار دیا ہے اور قسم اور جواب قسم دونوں مل کر تفسیر ہے. تیسرا قول بھی کل بتا دیا تھا، لیسجننہ خود بدا کے لیے جواب ہے، چونکہ بدا افعال قلوب ہے تو افعال قلوب کے لیے بھی جواب لایا جاتا ہے جس طرح قسم کے لیے جواب لایا جاتا ہے. یہ تین اقوال کل والے درس میں بتا دیا. آج کی گفتگو میں چوتھا قول ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ لیسجننہ فاعل ہے بدا کے لیے، بدا کے اندر ضمیر نہیں ہے بلکہ لیسجننہ یہ جملہ مکمل فاعل ہے، اور یہ کوفین کا قول ہے. کوفین کہتے ہیں جملہ فاعل ہے. پھر کوفین نے جملے کو فاعل قرار دیا تو پھر علماء کے درمیان ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ آیا جملہ فاعل ہونا صحیح ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں دو نظریات پیش کر رہے ہیں. پہلا نظریہ ہشام اور ثعلب اور ایک گروہ کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جملہ فاعل ہونا بالکل صحیح ہے، بغیر کسی شرط و شروط کے جملہ فاعل ہونا جائز ہے، تمام جملوں میں جائز ہے، اور ہر فعل میں جملہ فاعل ہونا درست ہے. ان کے مقابل میں فرا اور ایک گروہ نے فتویٰ دیا ہے جملہ فاعل ہونا دو شرائط کے ساتھ مشروط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ جملے کی طرف جس فعل کی نسبت ہے وہ فعل قلبی ہونا چاہیے، یعنی جملہ ہر فعل کا فاعل نہیں بنے گا بلکہ افعال قلوب کے لیے فاعل بنے گا، یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اس جملے کے اوپر اداۃ تعلیق آنا چاہیے، یعنی جملہ اداۃ تعلیق کے ساتھ مقترن ہونا چاہیے. جیسے کہ انہوں نے دو مثال دیا، ظہر لی اقام زیدون وعلم حل قعد عمرون، میرے لیے ظاہر ہو گیا اقام زیدون، کیا زید کھڑا ہے. اب یہاں پہ یعنی فرا اور اس کے ماننے والے جو شرائط رکھا ہے وہ پورا ہے. یہاں ظہرہ ظاہر ہونے کے معنی یعنی دل میں ظاہر ہونا، یہ ظہرہ افعال قلوب ہے، اور اقام زیدون یہ قام زیدون جملہ ہے اور اس کے اوپر حمزہ اداۃ تعلیق آیا ہے تو اقام زیدون ظہرہ کے لیے فاعل بناتے ہیں. وعلم حل قعد عمرون، یہاں پہ بھی علماء افعال قلوب ہے اور حل قعد عمرون جملہ فاعل علماء قرار دیا ہے، اور یہاں پہ اداۃ تعلیق حل آیا ہے، حل استفہامیہ. صاحب کتاب نے فرا اور اس کے ماننے والوں کی بات پر اشکال کیا. دو اشکال کرتے ہیں. اشکال یہ ہے کہ پہلا اشکال انہوں نے دوسری جو شرط رکھا ہے وہ ہماری نظر میں وہ شرط درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جملہ فاعل ہونے کے لیے اداۃ تعلیق کے ساتھ ہونے کی شرط رکھا. تو صاحب کتاب کہہ رہی ہے تو عجیب شرط ہے. اداۃ تعلیق کا کام یہ ہے عمل سے روکنا، فاعل بننے سے مفعول بننے سے روکنا ہے. تو انہوں نے کس طرح ایسی چیز کو شرط قرار دیا جو مانع بننے کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتا ہے، یعنی فاعل بننے سے مانع ہونا چاہیے. اداۃ تعلیق عمل سے روکنے والی چیز ہے تو عمل سے روکنے والے کو شرط قرار دینا یہ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. یہ پہلا اشکال. اور دوسرا اشکال یہ کرتے ہیں چونکہ فاعل فعل کی جز کی طرح ہے تو آپ
ایک جز کو اپنے کل سے تعلیق کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی فاعل اپنے فعل سے تعلیق ہونا درست نہیں ہے، کیونکہ فاعل فعل کا جز ہے یا کل جز ہے، اس کے جز کی طرح ہے، تو جو جز کی طرح ہے اس کو تعلیق کرنا، عمل سے روکنا، یہ صحیح نہیں لگتا۔ بس یہ دو اشکال صاحب کتاب نے فرا کے قول پر لاگو کر لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اصل مسئلہ درست ہے۔ صاحب کتاب کا کہنا ہے، مغنی والا مصنف ابن ہشام کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ صحیح ہے۔ اصل مسئلہ یعنی جملہ فاعل ہونا درست ہے، اور ادات تعلیق ہونے والی ادات تعلیق کے ساتھ ہونے والی شرط بھی کسی حد تک درست ہے۔ اما ادات تعلیق میں سے استفہام ہونا چاہیے، کیونکہ ادات تعلیق بہت ساری چیزیں ہیں، استفہام ہے، نفی ہے، باقی جو لام ابتدا ہے، یعنی مطلب جو کچھ صدارت چاہنے والی چیزیں ہیں وہ سب ادات تعلیق ہے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ادات تعلیق کے ساتھ ہونے والی شرط تو صحیح، لیکن ہر قسم کے ادات تعلیق جملے پر آنا درست نہیں ہے، بلکہ استفہام ہونا چاہیے، فقط ادات تعلیق استفہام کی شکل میں ہو تو درست ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جملہ جب فاعل ہو جائے تو اصل نسبت جملے کی طرف نہیں ہوگی، فعل کی نسبت جملے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مضاف کی طرف ہونے چاہے، وہ مضاف محذوف ہے۔ یعنی اصل میں حقیقت میں دیکھا جائے تو جملہ فاعل نہیں ہوگا، بلکہ مضاف مقدر ہے، اور وہ مقدر مضاف جملے کی طرف اضافہ ہوا، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر دوبارہ مفرد کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی، پھر فاعل بن جائے گا۔ اب اوپر والے جو مثالیں دی ہیں ان مثالوں میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ ظہر علی اقام زیدون، ہمارے نظریے کے مطابق، صاحب کتاب اپنے نظریے کے مطابق کہتے ہیں ظہر علی جواب اقام زیدون، یوں ہے ظہر علی میرے لیے ظاہر ہو گیا اقام زیدون کا جواب، چونکہ اقام زیدون استفہام ہے، کیا زید کھڑا ہوا، تو کیا زید کھڑا ہوا اس کا جواب میرے لیے ظاہر ہو گیا، یعنی زید کھڑا ہونا یا نہ ہونے کے بارے میں حقیقت مجھے پتہ چل گیا۔ اسی طرح علم حل قعد عمرون، یہاں پہ بھی لفظ جوابو مضاف کے طور پر تقدیر میں ہے، علم جواب حل قعد عمرون، کیا عمر بیٹھا ہے اس کا جواب معلوم ہو گیا۔ تو اصل میں حقیقت میں علماء اور ظاہرہ کی نسبت لفظ جواب کی طرف ہے، جو مقدر ہے، اور جو جملہ ظاہراً فاعل ہو کر نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں فاعل نہیں ہے بلکہ مضاف الیہ ہے۔ اور خصوصی طور پر علم حل قعد عمر میں لفظ جواب تقدیم رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر لفظ جواب تقدیم نہ رکھے تو یہاں پہ تضاد لازم آئے گا، کیونکہ علماء علم سے ہے، یقین کا معنی ہے، پھر اس کے بعد استفہام آیا ہے حل قعد عمرون، تو استفہام جہالت کے مقتضی ہے، یعنی استفہام وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ انسان کسی چیز کے بارے میں جاہل ہو، تو عمر کے بیٹھنے کے بارے میں وہ جاہل ہے، اس لیے حل قعد عمرون اس نے سوال کیا متکلم نے، تو ایک طرف علم ہے دوسری طرف جہالت ہے، تو ایک چیز کے بارے میں علم ہونا اور اسی چیز کے بارے میں جہالت ہونا یہ دونوں قابل جمع نہیں ہے، یہ تناقض ہے، علم بھی ہو اور جہالت بھی ہو، علم اور جہل آپس میں تناقض ہے، تناقض ملکہ عدم ملکہ یا متناقضین نقیضین ہے، تو یہ دونوں ساتھ ہونا صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پہ لفظ جواب کو تقدیم رکھتے ہیں تاکہ تناقض کو دور کیا جائے۔ تو علماء جواب حل قعد عمرون کہ عمر بیٹھنے کے بارے میں جو سوال ہے اس کا جواب معلوم ہو گیا، مطلب عمر بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا، اصل کہنا یہ ہے۔ بس یہاں پہ صاحب کتاب نے جملہ فاعل ہونے کی بات کچھ حد تک مان لیا ہے، اما ایک شرط کے ساتھ مان لیا، وہ شرط یہ ہے کہ اصل میں ایک مضاف کو تقدیر میں ماننا پڑے گا۔ پھر اس شرط پر جو مصنف نے صاحب کتاب نے رکھا ہے اس پر کسی نے اشکال کیا، اشکال یہ کیا آپ نے لفظ جواب تقدیم رکھا اور جو جملہ ہے وہ مضاف الیہ بنا دیا،
تو علم نحو میں جملے کی طرف اضافہ ہونے والے کلمات مخصوص کلمات ہے، جیسے کہ از ہے، اذا ہے، حیث ہے، تو یہ لفظ جواب ان الفاظ میں سے نہیں ہے جو جملے کی طرف اضافہ ہونے والا ہے۔ تو جو بھی جو لفظ آپ دل چاہے جملے کی طرف اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے لفظ جواب جملے کی طرف کیسے اضافہ کیا؟ یہ اشکال، اگر کوئی اس طرح اشکال کرے تو صاحب کتاب جواب دے رہے کہ جواب ہمارا یہ ہے، چونکہ یہاں جملہ ظاہراً ہے اما حقیقت میں اس جملے کا لفظ مراد ہے، تو جس جملے کا لفظ مراد ہو وہ حکم مفرد میں آتا ہے۔ بس یہ جواب ہے، مطلب یہ جملہ ظاہراً جملہ ہے لیکن حقیقت میں مفرد کے حکم میں ہے، تو لفظ جواب مفرد کی طرف اضافہ ہو گیا ہے اور جملے کی طرف اضافہ ہونا حساب نہیں ہوگا۔ بس یہاں تک لیسجننہ کے بارے میں تمام اقوال مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ جملہ تفسیریہ کی تعریف کی طرف پلٹ کے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں، چونکہ جملہ تفسیریہ کی تعریف میں صاحب کتاب نے کہا وہی الفضلۃ الکاشفۃ لحقیقت ما تلیہ، جملہ تفسیریہ وہ جملہ فضلہ ہے اور اپنے سے ماقبل کی حقیقت کو کشف کرنے والا جملہ ہے۔ اب صاحب کتاب کہہ رہے کہ تعریف کے اندر قید فاضلہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی فاضلہ کا مطلب یعنی یہ جملہ کلام کا رکن نہیں ہے، رکن کلام نہیں ہے۔ تو اس قید کے ذریعے سے دو جملوں کو خارج کرنا چاہتے ہیں، دو جملے تفسیریہ ہے اما وہ فاضلہ نہیں ہے، تو وہ جملہ ہمارے محل با سے خارج ہوگا، یعنی جملے تفسیریہ ہے لیکن محل اعراب والا ہے، غیر محل اعراب والے جملوں میں شامل نہیں ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ پہلا جملہ ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا جملہ ہے، تو وہ تفسیر تو کرنے والا ہے، ضمیر کی تفسیر کرنے والا ہے لیکن یہ فاضلہ نہیں ہے، اس لیے یہ ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا جملہ ہمارے محل باس والے جملے تفسیریہ سے الگ ہے۔ اور دوسرا جملہ باب اشتغال میں عامل مقدر کی تفسیر کرنے والا جملہ ہے، وہ بھی ہمارے محل با سے خارج ہے کیونکہ وہ بھی فاضلہ نہیں ہے۔ تو ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا جملہ اور باب اشتغال میں عامل مقدر کی تفسیر کرنے والا جملہ دونوں تفسیر کرنے میں ایک جیسے ہے، یعنی ہمارے محل باس والے جملے تفسیریہ کے ساتھ تفسیر کرنے کے کام میں ایک جیسے ہے لیکن حقیقت میں الگ ہے، یعنی ہمارے محل بحث والے جملہ فاضلہ ہے، رکن کلام نہیں ہے اور محل اعراب بھی نہیں رکھتا، اما ضمیر شان والے تفسیر کرنے والا جملہ فاضلہ نہیں ہے اور محل اعراب والا بھی ہے۔ اسی طرح باب اشتغال میں تفسیر کرنے والا جملہ بھی فاضلہ نہیں ہے اور محل اعراب بھی رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات بعد میں باب رابی میں باب اشتغال کے بحث میں بھی تفصیلات آنے والے ہیں۔ اور صاحب کتاب دوسرے علماء پر اشکال کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے اس قید فاضلہ کو چھوڑ دیا ہے، جملہ تفسیریہ کی تعریف کرنے میں فاضلہ کی قید نہیں لایا، تو حقیقت میں یہ قید ہونا ضروری ہے۔ جب یہ قید نہیں لائیں گے تو ضمیر شان کے تفسیر کرنے والا جملہ اور باب اشتغال میں تفسیر کرنے والا جملہ بھی شامل رہے گا، تو پھر وہ دو جملے محل اعراب والے ہے اور ہمارے محل باس جو تفسیر والا جملہ ہے وہ غیر محل اعراب ہے، تو یہ دونوں گڈمڈ ہو جائے گا۔ اسی لیے ضمیر شان کی تفسیر کرنے والے جملے کو خارج کرنے کے لیے، اسی طرح باب اشتغال میں تفسیر کرنے والے جملے کو خارج کرنے کے لیے قید فاضلہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم نے اس قید کو لایا ہے اور اکثر علماء نے اس قید کو چھوڑ دیا۔ بس یہاں تک خلاصہ کافی ہے۔ اس کے بعد اگلے مسئلتن کے بارے میں مزید تفصیلات جملہ تفسیریہ کے بارے میں ہے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وقال الکوفیون الجملۃ فاعلون، کوفیین نے کہا ہے لیسجننہ میں جملہ فاعل ہے۔ لیسجننہ یہ پورا جملہ فعلیہ بدا کے لیے فاعل ہے، بدا کے اندر ضمیر نہیں ہے، یہ کوفیین کے نظریہ ہے۔ ثم قال ہشام وثعلب وجماعۃ، پھر ہشام اور ثعلب اور ایک گروہ نے کہا یجوز ذلک فی کل جملۃ، یعنی جملہ فاعل ہونا ہر جملے میں جائز ہے بغیر کسی شرط کے۔
ذالک یجوز ذالک اشارہ جملہ فاعل ہونا. جملہ فاعل ہونا ہر جملے میں صحیح ہے، کوئی شرط نہیں ہے. نہ ہو یعجبنی تقومو، یہ مثال دیا انہوں نے. یعجبنی فعل مفعول ہے، تقومو جملہ فاعل ہے، یعجبو قرار دیا ہے. وقال الفراء وجماعۃ جوازه مشروط بكون المسند الیها قلبیا. ہشام و ثعلب کے مقابلے میں فرا اور ایک گروہ نے کہا جملہ فاعل ہونا مشروط ہے کہ جملے کی طرف جس فعل کی نسبت ہے وہ فعل قلوب ہونا چاہے، فعل قلبی ہونا چاہے. جوازہ یعنی جواز کون الفاعل جملتاً، فاعل جملہ ہونا، جائز ہونا، مشروط ہے بکون المسند الیہا قلبیا، جملے کی طرف جس فعل کی نسبت دی گئی ہے وہ افعال قلوب میں سے ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ہر فعل کے لیے جملہ فاعل نہیں ہوگا بلکہ افعال قلوب کے لیے جملہ فاعل ہو سکتا ہے. یہ ایک شرط. دوسری شرط وَبِاقْتِرَانِهَا بِأَدَاةٍ مُعَلِّقَةٍ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جملہ ادات تعلیق کے نزدیک ہونا چاہیے، ادات تعلیق کے ساتھ ہونا چاہیے. دو مثالیں دے رہے جملہ فاعل ہونے کے لیے. نہ ہو ظاہر لی اقام زیدون، میرے لیے ظاہر ہو گیا کیا زید کھڑا ہے. وعلم هل قعد عمرون، کیا عمر بیٹھا ہوا ہے یہ معلوم ہو گیا. صاحب کتاب فرا کے قول پر دو اشکال کرتے ہوئے کہتے ہیں وفیہ نظر، یعنی قول فرا میں اشکال ہے کیونکہ لأن اداة التعلیق بأن تکون مانعة اشبہ من ان تکون مجوزة. پہلا اشکال یہ ہے کہ بے شک اداة تعلیق مانع ہونے کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتا ہے من ان تکون مجوزة، مجوز ہونے سے، مانع ہونے سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. یعنی ادات تعلیق کا کام عمل سے روکنا ہے، اور فرا نے اس چیز کو شرط قرار دیا جو عمل سے روکنے والی چیز ہے. یعنی فاعل بننے کے لیے ایسی چیز کی شرط رکھا جو فاعل ہونے سے روکنے والی چیز ہے. یہ عجیب شرط ہے. بِأَن تَكُونَ مَانِعَةً أَشْبَهُ مِنْ أَن تَكُونَ مُجَوِّزَةً، ادات تعلیق مجوز ہونے سے زیادہ، مانع ہونے کے ساتھ زیادہ شباہت ہے. یعنی ایسی چیز کو فاعل بننے کے لیے شرط رکھا ہے جو فاعل بننے سے روکنے والی چیز ہے. یعنی یہ ایسی مثال ہو جائے گی کسی بیمار کو ٹھیک کرنے کی دوائی دینے کے بجائے اس کو مزید بیمار کرنے کی دوائی دینے کی طرح ہے. ایک شخص کے لیے بخار ہے تو اس کو بخار کم کرنے کی دوائی دینے کے بجائے اس کو بخار زیادہ ہونے کی دوائی دے دے. یہ تو عجیب علاج ہے، الٹا جو ہے علاج کرنا ہوتا ہے اس طرح. تو یہاں پہ فرا اور اس کے ماننے والوں نے اس قسم کی شرائط رکھا ہے، جو فاعل بننے سے روکنے والی چیز ہے اس کو فاعل بنانے کے لیے شرط رکھا. یہ پہلے اشکال. دوسرا اشکال یہ ہے وَكَيْفَ تُعَلَّقُ الْفِعْلُ، وَكَيْفَ تعلق الفعل یا تعلق الفعل، فعل کو کیسے تعلق کیا جائے گا عن ما هو منه كالجزء، ایسی چیز سے فعل کو کس طرح تعلق کر سکتے ہیں یا تعلق کیا جا سکتا ہے جو فعل کی جز کی طرح ہے. چونکہ فاعل فعل کا جز کی طرح ہے تو جملے کے اوپر ادات تعلیق ہو تو وہ جز اپنے کل سے الگ ہو جائے گا اور یہ صحیح نہیں ہے. بس فاعل کے اوپر ادات تعلیق آنا ظاہراً درست نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ جز اپنے کل سے جدا کرنے کی حیثیت رکھتا ہے. وَبَعْدُ فَالْحَقْ، یہاں سے صاحب کتاب ابن ہشام اپنا رائے کھل کے بیان فرماتے ہیں. وَبَعْدُ یعنی اس کے بعد، قول فرا پر اشکالات کرنے کے بعد، حق یہ ہے کہ ان المسئلۃ صحیحۃ، اصل مسئلہ درست ہے کہ جملے کے اوپر ادات تعلیق ہونے والا مسئلہ ہم بھی مانتے ہیں. ولیکن مع الاستفہام خاصتاً دون سائر المعلقات، لیکن ادات تعلیق میں سے فقط استفہام کے ساتھ ہونا چاہیے، باقی ادات تعلیق کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اس شرط کے ساتھ ادات تعلیق کو مانتے ہیں. وَعَلَىٰ أَنَّ الْإِسْنَادَ إِلَىٰ مُضَافٍ مَحْذُوفٍ لَا إِلَى الْجُمْلَةِ، اور جملہ فاعل ہونے والی بات ہم اس شرط پر مانتے ہیں کہ نسبت، فعل کی نسبت حقیقت میں مضاف محذوف کی طرف ہونی چاہیے، لا إِلَى الْجُمْلَةِ، جملے کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے.
وعلا یعنی اس بات پر فرا کی بات درست ہے کہ علی ان الاسناد الی مضاف محذوف، بے شک نسبت محذوف کی طرف ہو، مضاف محذوف کی طرف، لا الی الجملہ جملے کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ اب مثال میں یہ صاحب کتاب اپنے رائے کو برابر کرنا چاہتے ہیں، الا ترى کیا آپ نہیں دیکھتے ہو، ان المعنی ظہر لی جواب قام زیدون اقام زیدون، ظہر لی اقام زیدون کا معنی حقیقت میں یہ ہے کہ ظہر لی جواب اقام زیدون، میرے لیے اقام زیدون کا جواب ظاہر ہو گیا، یہ معنی ہے، ای جواب قول القائل ذالک، یعنی اقام زیدون کہنے والے کے قول کا جواب ظاہر ہو گیا، یعنی کسی استفہام کرنے والے نے پوچھا اقام زیدون کیا زید کھڑا ہے، تو اس کا جواب یعنی اس استفہام کا جواب میرے لیے ظاہر ہو گیا، مطلب زید حقیقت میں کھڑا ہونا یا نہ ہونا پتہ چل گیا، یہ معنی ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي عُلِمَ أَقْعَدَ عَمْرٌ، اسی طرح علم اقعد عمرون میں بھی جواب و تقدیم رکھتے ہیں، علم جواب اقعد عمرون، اقعد عمرون کہنے والے کا جواب میرے لیے معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا۔ وَذَلِكَ لَا بُدَّ مِن تَقْدِيرِهِ دَفْعًا لِلتَّنَاقُض، اور یہ علم اقعد عمرون میں لفظ جواب و تقدیم رکھنا ضروری ہے، دفعًا للتناقض، تناقض کو دور کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے جواب و تقدیم نہیں رکھیں گے تو کلام میں تناقض پیش آئے گا، اور یہ غلط ہے۔ اذ ظہور الشیء والعلم به متنافیان للاستفہام، کیونکہ ایک چیز کا ظاہر ہونا اور اس کے بارے میں علم ہونا منافی ہے استفہام کے ساتھ، المقتضی للجہل به، اور یہ استفہام جہالت کا تقاضا ہے، تو ایک طرف سے جہالت ہے دوسری طرف سے علم ہے، تو ایک چیز کے بارے میں جاہل ہونا اور علم ہونا دونوں صحیح نہیں ہیں، دونوں آپس میں قابل جمع نہیں ہے، کہ ایک چیز کے بارے میں آپ جانتے بھی ہو اور نہ جانتے بھی ہو، جاننا اور نہ جاننا تناقض ہے، یا وہ اقسام تقابل میں سے متناقض ہے، یا ملکہ عدم ملکہ ہے، جیسے بھی ہو یہ دونوں قابل جمع نہیں ہیں، اسی لیے یہاں پہ لفظ جواب و تقدیم رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر مصنف کی رائے پر اشکال کرنے والے کہہ رہے فَإِن قُلْتَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا تَصِحُ فِيهِ الْإِضَافَةُ إِلَى الْجُمَلِ، اگر آپ یہ کہو گے، اشکال کرتے ہوئے کہو گے کہ یہ مورد ان موارد میں سے نہیں ہے جس میں جملے کی طرف اضافہ ہونا صحیح ہو، یعنی جو بھی لفظ آپ دل چاہے جملے کی طرف اضافہ کرے صحیح نہیں ہے، بلکہ کلام عرب میں جملے کی طرف اضافہ ہونے والے مخصوص الفاظ ہے۔ لیس ھذا یعنی یہ صورت نہیں ہے، ھذا یعنی وہ لفظ جواب نہیں ہے، مما ان چیزوں میں سے تصح فیہ الاضافۃ الی الجمل، جو جملوں کی طرف اضافہ کرنا صحیح ہو جائے، ایسی صورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ پر اشکال کرے تو قلنا، اس کے جواب میں ہم کہیں گے ان الجملۃ التی یراد بها اللفظ، بے شک وہ جملہ جس سے لفظ جملہ مراد ہو، یحکم لہا بحکم المفردات، اس جملے پر مفردات کا حکم لگایا جاتا ہے۔ بس یہاں تک لا یسجننہ کے بارے میں 4 اقوال مکمل ہو گئے۔ پھر آخری بحث جو ہے دوبارہ جملہ تفسیریہ کی تعریف کی وضاحت ہے، چونکہ جملہ تفسیریہ میں صاحب کتاب نے قید فضلہ اضافہ کیا، اور یہ قید کیوں لایا اس کی وجہ بتا رہا ہے، وقید الفضلہ فی الضابط احتراز عن الجملۃ المفسرہ لضمیر الشأن، فضلہ کی قید ضابط میں، ضابط سے مراد یعنی جملہ تفسیریہ کے قانون کلی میں یا اس کی تعریف میں قید فضلہ کا لانا احتراز ہے، دوری اختیار کرنا ہے اس جملے سے جو ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا جملہ ہے، ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا جملہ اس قید سے خارج ہو جائے گا۔ فَإِنَّهَا كَاشِفَةٌ لِحَقِيقَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِهِ، بے شک ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا جملہ بھی اس ضمیر کی مراد کے حقیقت کو کشف کرنے والا ہے۔ فَإِنَّهَا كَاشِفَةٌ، بے شک یہ جملہ کشف کرنے والا ہے، لِحَقِيقَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِهِ، یعنی اس ضمیر شان سے جو معنی مراد ہے اس کی حقیقت کو ظاہر کرنے والا ہے۔
وَلَهَا مَوْضِعٌ بِالْإِجْمَاع، اور ضمیر شان کی تفسیر کرنے والے جملے کے لیے تمام علماء اتفاق ہے، محل اعراب ہے۔ تو ہمارے گفتگو ان جملوں کے بارے میں ہے جو محل اعراب نہیں رکھنے والا ہے، تو یہ ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا جملہ ہمارے بات سے خارج ہونا چاہے، اس کو خارج کرنے کے لیے قید فضلہ لایا ہے، کیونکہ ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا جملہ فاضلہ نہیں ہے، لأنها خبر فی الحال او فی الاصل، کیونکہ ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا جملہ فی الحال خبر ہے، کیونکہ ضمیر شان مبتدا ہے، بات والا جملہ خبر ہے، او فی الاصل، یا اصل میں خبر ہے۔ اصل میں خبر ہونے کا مطلب یعنی ابھی نواسخ میں سے کسی ایک کے لیے خبر بن جائے تو حقیقت میں مبتدا کے لیے خبر ہے، بعد میں نواسخ ان کے لیے یا کانا کے لیے کسی کا خبر بن جائے، تو بہرحال ضمیر شان کی تفسیر کرنے والے جملہ محل اعراب والا ہے۔ اور وعن الجملۃ المفسرۃ فی باب الاشتغال، ہاں یہ پہلے والی عبارت پر عطف ہے، وقید الفضل فی الضابط احتراز عن الجملۃ المفسرۃ فی باب الاشتغال، فضلہ کی قید احتراز ہے اس جملے سے جو باب اشتغال میں تفسیر کرنے والا جملہ ہے۔ باب اشتغال جس میں عامل اپنے معمول سے منہ موڑ لیتا ہے، عمل سے منہ موڑ لیتا ہے ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا کسی اور چیز میں عمل کرنے کی وجہ سے، اور وہ عامل جو منہ موڑنے والا ہے وہ تفسیر کر رہا ہے ایک اور عامل کا جو باب اشتغال میں اس میں سابق سے پہلے مقدر ہے، جیسے کہ زیدن ضربتہ والی مثال باب اشتغال کی سادہ مثال ہے، تو زیدن ضربتہ میں زیدن منصوب آیا ہے پہلے، اس میں سابق ہے، اور ضربتہ نے ہو میں عمل کرنے کی وجہ سے زیدن سے منہ موڑا۔ اب یہ ضربتہ زیدن سے پہلے ایک اور ضربتہ تقدیر میں ہونے پر دلالت کرنے والا ہے، تفسیر کرنے والا ہے، عامل مقدر کی تفسیر کرنے والا ہے، لیکن یہ جملہ محل اعراب والا جملہ ہے، اور یہ باب اشتغال والے جملہ جو ہے ہمارے محل باس میں جو جملہ تفسیر ہے غیر محل اعراب والا جملہ ہے اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ فضلہ کی قید سے وہ جملہ بھی خارج ہو گیا۔ وعن الجملۃ المفسرہ فی باب الاشتغال، باب اشتغال میں تفسیر کرنے والے جملے سے احتراز کرنا مقصد ہے، فقط قیل انہا تکون ذات محل، بے شک کہا گیا ہے کہ باب اشتغال میں تفسیر کرنے والا جملہ بھی محل اعراب والا ہے، ذات محل ہے، کما سیاتی جیسا کہ اس کے بارے میں گفتگو آنے والی ہے۔ وَهَذَا الْقَيْدُ أَحْمَلُوهُ وَلَا بُدَّ مِنْهُ، صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ اس قید کا ہونا بہت ضروری ہے، اما علماء نے اس قید کو مہمل چھوڑا، یعنی ذکر نہیں کیا۔ دوسرے علماء نے جب جملے تفسیریہ کی تعریف کیا تو فضلہ کی قید کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس قید کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جملے تفسیریہ کے اقسام میں سے دو قسم کے جملے تفسیریہ ہمارے محل باس سے خارج ہے، وہ محل اعراب والے ہے، اور ابھی ہم جس جملے تفسیریہ کی بات کر رہے ہیں وہ غیر محل اعراب والا جملہ ہے، اسی لیے قید فضلہ کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا، لیکن علماء نے بیان نہیں کیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، بس علماء نے بیان نہیں کیا، ان کی مرضی ہے بیان نہ کرے، صاحب کتاب نے ان پر اشکال کیا، بیان کرنا چاہیے تھا، بیان کیوں نہیں کیا۔ وَهَذَا الْقَيْدُ أَحْمَلُوهُ، اس قید کو علماء نے مہمل چھوڑا، یعنی بیان نہیں کیا، وَلَا بُدَّ مِنْهُ، اس قید کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے تھا۔ وصلی اللہ علیہ